مدینے پاک کے بہت ہی ضعیف بزرگ نے فرمایا کہ جو بندہ رجب المرجب میں یہ خاص تسبیح پڑھے گا اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں، جو تنگ دست ہیں، جن کے معاملات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج رجب المرجب کے دن آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، رجب کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور جو بندہ بھی آج رجب کے مہینے میں یہ خاص وظیفہ پڑھے گا، مدینے پاک کے بہت ہی ضعیف بزرگ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی آج یہ خاص عمل پڑھے گا اللہ رب العالمین سے اگر وہ 10 لاکھ بھی مانگے گا تو میرا رب اسے کروڑوں عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں، کیونکہ یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ آج آپ کی غربت، غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا، آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا۔ دوستوں، بس آج اس خاص وظیفے کو پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اللہ والوں، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا پھر 1 سال بعد ہی آپ کو ملنا ہے۔ ابھی وقت ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ رجب کا مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، اور رجب کا جو مہینہ ہے اس مہینے کو اللہ رب العزت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ رجب کی فضیلت اس طرح ہے جس طریقے سے قرآن پاک کی فضیلت تمام کتابوں پر ہے، تمام صحیفوں پر جس طریقے سے قرآن مجید کی فضیلت ہے اسی طریقے سے رجب کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد کا جو مہینہ ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور شعبان کی فضیلت کے متعلق بتایا گیا کہ شعبان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کی نسبت کملی والے آقا کی طرح ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ رجب کی جو فضیلت ہے وہ تمام قرآنی کتاب کے اوپر ہے، اسی طریقے سے جو شعبان کی فضیلت ہے وہ تمام نبیوں کے اوپر، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے اسی طریقے سے تمام مہینوں کی فضیلت شعبان کی اس طریقے سے ہے جس طرح نبی پاک کی تمام نبیوں پر ہے۔ اسی طرح سے جو اس کے بعد والا مہینہ ہے اسے رمضان الکریم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور وہ مہینہ امت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے یوں فرمائی کہ رمضان المبارک کا مہینے کی فضیلت اس طرح ہے جس طریقے کی تمام مخلوق کی اہمیت ہے اللہ کے آگے۔ اللہ کی فضیلت کتنی اوپر ہے تو سوچیں، اسی طریقے سے رمضان الکریم کی بھی فضیلت ہے۔ تو آج آپ کی خدمت میں جو خاص تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ لوگوں نے رجب کے بابرکت مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ لوگ رزق کی تنگی کے لیے پڑھ رہے ہیں، رزق میں آسانی کے لیے پڑھ رہے ہیں، رزق میں کشادگی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے صبح کے وقت پڑھنا ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین پورے سال کے دن پھیر دیں گے، پورے سال کا رزق اور دولت اور خوشیاں آپ کی قسمت میں اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ رجب کے مہینے کی فضیلت اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو معراج کرائی، اور رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نمازیں نازل ہوئیں اور مومنوں پر نمازیں فرض ہوئیں، اور مومنوں کے اوپر یعنی کہ مثال اس طریقے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج میں کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کا دیدار نبی پاک نے فرمایا، اور اسی طریقے سے نبی پاک نے فرمایا کہ جو نماز ہے وہ مومن کی معراج ہے، جب وہ نمازیں پڑھے گا تو اللہ پاک کا قرب نصیب ہوگا، اور آخرت میں اللہ پاک اس کو اپنا دیدار بھی فرمائیں گے۔ اور بہت سے تو ایسے اللہ والے گزرے ہیں جن کو دنیا کے اندر ہی اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوا۔ تو آج کا یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ عمل بھی یا اللہ یا محمد کا ہے۔
یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یا محمد کملی والے آقا کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والو اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان دو ہستیوں کو ہی راضی کرنا، ان دو ہستیوں کو راضی کرنے کا مقصد ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو اللہ والو آج آپ لوگوں نے اس خاص صبح میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ چاند تو طلوع ہو گیا ہے، اب رجب کی بہاریں شروع ہو گئی ہیں، رب کی رحمتیں چاروں طرف نور کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے۔ ویسے خواجہ صاحب کا جو چھٹی ہے، جو 6 رجب ہے، آپ کی پیدائش کا دن ہے، وہ بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ والوں اس بابرکت گھڑیوں کو اپنے لیے بہت زیادہ غنیمت جانو اور اس دن کی قدر کرو۔ یقین کرو تقدیر تبدیل ہو جائے گی، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھو۔ یوں تو اس عمل کو آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے رجب کے اس خاص مہینے میں یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو جائیں اور مصلی پر بیٹھیں۔ سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے۔ استغفار کرے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اللہ والوں۔ اور یہ وظیفہ مدینہ پاک کے بڑے ہی ضعیف بزرگ نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ استغفر اللہ صرف 70 بار پڑھتا ہے، کیونکہ یہ سنت بھی ہے تو 70 کے اعتبار سے پڑھنی ہے۔ 70 کا جو ریشو بتایا گیا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ سنت ہے۔ احادیث میں زیادہ تر روایت یہ آئی ہیں کہ نبی پاک روزانہ کم و بیش 70 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو سنت کا بھی ثواب ملے گا اور ہم لوگوں کو استغفار پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ والوں بس آپ نے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے استغفار کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ لوگ جب استغفار پڑھ رہے ہوں اور روتے ہوئے آپ کا جسم لرز جائے، ایسا لگے کہ کرنٹ سا ہو گیا ہے، ذرا جھرجھری سے آپ کے اندر ہوئی ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو گئی۔ پھر جب وظیفہ پڑھیں گے تو کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ یقین کریں اس طریقے سے پڑھے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے پڑھے۔ اول تو رونا بھی آ گیا، کیونکہ اللہ پاک رونے کی توفیق اس کو ہی دیتے ہیں جس کو دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی گر گیا، آپ کی پلکیں بھی اگر گیلی ہو گئیں، تو یقین کریں آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے۔ اللہ پاک کوئی آنسو کو رائے گا جانے نہیں دیتا، اپنے پاس سے نہیں بول رہا، اللہ والوں کی روایات ہی آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ درود خضری پڑھ لیں۔ میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے، کیونکہ اس درود کو تمام درودوں پر فضیلت حاصل ہے، جس طرح ہمارے نبی کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی ذکر ہے۔ اور اس درود پاک پڑھنے کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ ہم لوگ نبی پاک پر بھی درود بھیجتے ہیں اور نبی پاک کی اہل بیت پر بھی بھیجتے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر اس وظیفے کو آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو ایک بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اگر پورے دن میں صرف آپ لوگ 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 بار آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستیوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، رک چکا ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین کا ایک صفاتی نام یا قادرو کو پڑھنا ہے۔ یا قادرو کا مطلب کیا ہے؟ ایک قدرت والے، یا قادرو ایک قدرت والے، اور یا مسبب الاسباب، یعنی یا قادرو اور یا مسبب الاسباب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک سب سے زیادہ غلبہ رکھنے والے، سب سے زیادہ طاقت رکھنے والے، اور آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا ملانا ہے؟ یا مسبب الاسباب، ایک غیب سے رستے بنانے والے۔ تو اللہ والوں، جب ہم لوگ یا قادرو اور یا مسبب الاسباب ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ پھر یا قادرو یا مسبب الاسباب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو بار شمار کیا جائے گا۔ اس طریقے سے یا قادرو یا مسبب الاسباب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو تین بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا قادرو اور یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، یہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جلدی جلدی پڑھا اور جان چھڑا لی۔ آپ نے 7 بار سورۃ الکوثر اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان حال سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں کے لیے، اپنے تمام بیٹوں ماؤں بزرگوں کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ، بہت ہی مسترد عمل اور بہت ہی مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ بانٹنے والا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ اپنی تقدیر کو سنوارنے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، اگر ابھی اپنی تقدیر کے لیے سنسیئر نہیں ہوگے، اگر ابھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوگے، پھر کب ہوگے؟ اللہ والوں، آج کے وہ لمحات اور وہ بابرکت مہینہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو عطا کرا ہے کہ اگر آپ آج اس خاص عمل کو پڑھیں گے تو یقین کریں اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیں گے، پورے سال کی تقدیر کو تبدیل کر دیا جائے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر کو پڑھ لیا، آپ لوگوں نے اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 صفاتی نام ہیں، ان کو ملا کر پڑھنا ہے۔
ان دونوں نام کو بہت ہی خاص فضیلت حاصل ہے۔ ایک نام ہے یا ربنا، دوسرا نام ہے یا سلامو۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا ربنا اور یا سلامو کو اپنے دائیں بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں۔ اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آ جاتی ہے، اور یہ کامیابی ایسی کامیابی نہیں ہوتی کہ آج کامیاب ہوئے 1 سال بعد کامیابی ختم، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر جاؤ۔ اللہ والوں، یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ جو یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھیں گے، اس سے جو کامیابی آپ کو ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی، وہ سلامتی والی ہوگی، اس میں اللہ پاک کا سلامتی ہوگی اور اللہ پاک کا فضل بھی شامل ہوگا، اللہ پاک کی رضا بھی شامل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ والوں، آج جو بندہ کامیابی، عروج، ترقی چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے۔ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر پھر آپ لوگوں نے آخر میں کیا عمل کرنا ہے؟ فوری طور پر پھر آخر میں آپ نے جو عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کی فضیلت اور برکت دونوں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ مہینہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، اس لیے چوتھے نمبر پہ یا اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ دوسرا مہینہ آ رہا ہے، تو آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے یا اللہ اور یا محمد۔ ہماری زندگی کو گزارنے کا مقصد ہی یہ 2 ہستیاں ہیں۔ اللہ والوں، یہ 2 ہستیاں نہیں ہوں گی تو سوچیں ہمارے پاس کیا ہوگا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم لوگ بالکل لاچار، مجبور ہیں، بالکل بے بس ہیں، لیکن اگر یہ ہستیاں ہمارے پاس ہیں تو اللہ والوں یقین کریں، کوئی ایسی کامیابی نہیں، کوئی ایسا مقصد نہیں، کوئی ایسی حاجت نہیں جو ادھوری رہ جائے، ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ آج کا دن بہت خاص ہے، اور یہ رجب کا مہینہ یقین کریں اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ اتنی بابرکت اور اتنا زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو بتانا شروع کروں تو یقین کریں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، اس طریقے سے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریے گا کہ اول آخر آپ لوگ کم سے کم 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ کوشش کریں اس عمل کو آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو یقین کریں بہت ہی خاص ہوگا۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو اول آخر 1 بار بھی درود پاک پڑھنا کافی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 3 بار اول اور 3 بار آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور میں بھی اپنی ہر دعاؤں میں اپنے تمام سبسکرائبرز کو اور تمام ویورز کو، جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی حصے سے مجھے دیکھتے ہوں، وہ انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں، کہیں پر بھی ہیں، ان سب کو میں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، کیونکہ آپ لوگ سلامت رہیں گے تو ہم لوگ بھی سلامت رہیں گے۔ تو اللہ والوں، دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جاتے ہوئے صرف ایک بات کہوں گا کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا بہت اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ چھوٹا موٹا صدقہ جو توفیق اللہ پاک دے وہ اللہ کی راہ میں ضرور صدقہ کریں، کیونکہ یہ مہینہ تو یقین کریں رحمتیں لوٹنے والا مہینہ ہے۔ اب جتنے بھی دن آ رہے ہیں سارے برکت والے دن ہیں۔ ہمارے چینل سے جڑ جائیں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یقین کریں ایسے وظائف ملیں گے، آپ لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔